تصویریں ہم عقیدت میں لگا لیتے ہیں، یا فلمی ایکٹریس کی تصویریں ہم شوقیہ لگا لیتے ہیں، کسی قسم کی بھی تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح تیسرا، جس گھر میں جنبی ہوگا، یعنی کوئی بھی مرد یا عورت ناپاک ہے، جنابت کی یا کوئی بھی صورت ناپاکی کی ہے، اختیاری صورت ہے، تو اس میں غسل کرنے میں انہوں نے سستی کی ہے اور ناپاکی میں رہے اور اس حال تک گزر گئے کہ ان کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، تو اب اس گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ تو رحمت کا فرشتے کا داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شیاطین جو ہیں ان کا داخلہ کھلم کھلا ہے۔ اب شیاطین جو ہیں وہ نیگیٹو انرجی خوب جو ہے ان سے نیگیٹو انرجی آتی ہے، ہم طرح طرح کی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم واقعہ، آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا واقعہ۔ بچی تھی، بچی نے حفظ کیا، قرآن پاک حفظ کیا، لیکن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی تو اسے غسل کا طریقہ کسی نے نہیں بتایا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ وہ اسی طرح نہا لیا کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ وہ پاک ہو گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس ناپاکی کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ہر چیز بھولتی چلی گئی، اور اسے قرآن بھول گیا، اسے نماز بھول گئی، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اس کا قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب ان چیزوں سے وہ دور ہوئی تو نیگیٹو انرجی نے پوری طرح اس پر اثر کیا، اور شیطانی اور جناتی اثرات کس طرح سے اس کے اوپر آ گئے کہ نماز اور قرآن اس کے دل سے نکلتا چلا گیا۔ اب جب تحقیق کی گئی، پتہ کیا گیا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ بچی ایک اچھے طریقے سے حافظ قرآن ہے، ہر طرح سے اس نے چیزوں کا خیال رکھا، تو کیا ہوا؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بچی کو غسل کے طریقے کا نہیں پتہ تھا کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ تو آج غسل کی بات ہوگی، سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ غسل ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو بغیر زبان ہلائے ہم نے دل میں نیت کر لینی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ ہم نے دونوں ہاتھ جو ہیں پونچھوں تک 3 بار دھونے ہیں، استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، نجاست لگی ہے نہیں لگی ہے اچھی طرح ہم نے دھو لینا ہے۔ پھر وضو کرنا ہے، ہم نے جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح ہم نے وضو کرنا ہے۔ اپنے پورے بدن پر ہم نے پانی اچھی طرح جو ہے تیل کی طرح، ہم نے خصوصاً سردیوں میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پانی کو ہم نے اچھی طرح چپیڑ لینا ہے۔ اسی طرح ہم سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں گے، بہائیں گے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، اور پھر تمام بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے 3 بار جو ہے وہ پانی بہا لینا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، اس میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور تمام بدن پر پانی بہانا ہے۔ اب یہاں کلی کرنے کے لیے اچھی طرح سے ہم نے کلی کرنی ہے، منہ کے ہر گوشے، ہونٹ کے حلق، جڑ تک ہر جگہ ہمارا پانی بہنا چاہیے۔ اسی طرح ناک میں جو پانی چڑھانا ہے اس میں بھی ہم نے اچھی طرح پانی چڑھانا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی ناک کی نوک تک ہی پانی بس لے جائیں تو جہاں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا جو ہے وہ لازمی ہے، کہ پانی کو جیسے سون کر اوپر کو کھینچا جاتا ہے، تو خیال یہ رہے کہ بال برابر بھی جگہ ہماری دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر ہمارے کوئی رینٹ سوکھی رہ گئی ہے تو اس رینٹ کو بھی چھڑانا جو ہے وہ فرض ہے۔ ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور اسی طرح غرغرہ کرنا ہے، اچھی طرح سے غرغرہ کرنا ہے، حلق تک آپ کا پانی جانا چاہیے، 3 بار غرغرہ بھی کریں گے۔ پھر تمام ظاہری بدن پر ہم نے پانی بہانا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک، جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ یعنی جسم کی بعض جگہ ایسی احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی، وہ غسل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے کان میں کچھ پہنا ہوا ہے، اس بالیوں کو ہلا لیں، ہمارے بال بند ہیں تو ہم اپنی چوٹی کو کھول دیں، ہمارے ناک میں چھید سوراخ ہے، کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو ہم اس کو ہلا لیں۔ ہر چیز کو ہم نے ہلانا اور پانی پہنچانا ہر جگہ پر ضروری ہے۔ اس طرح ناف ہے، ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں گے، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں گے، اور آخر میں پاؤں کو دھو کر اور ہم نے اپنی جو غسل ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں ایک احتیاط اور مزید ہے کہ آج کل یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ہم بالٹی سے غسل کریں۔ عام طور پر ہمارے واش روم جو ہیں ٹوٹی سے ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں ہم نہاتے ہیں، یعنی بہتا ہوا پانی ہے، تو اس بہتے ہوئے پانی میں کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی ترتیب سے یہ سب 3 بار ہم کریں گے، ساری سنتیں ہم ادا کریں گے، اپنے اعضاء کو 3 بار ضرور حرکت دیں گے۔ کہیں بھی جہاں ہم غسل کر رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح فوارہ ہے، یعنی
فوارے کے نیچے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو غسل کرتے وقت بھی ہمیں اس 3 دفعہ کا دھونے جو ہے اس کی سنت کو ضرور ضرور ادا کرنا ہے، اور ہمیں پاکی اختیار کرنی ہے ان سب چیزوں کو۔ اسی طرح حیض کی حالت میں خواتین ہیں تو وہ اتنی دیر نہ کریں، اگر جتنی ان کی حیض کی مدت ہے جیسے ہی وہ مکمل ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمیں پاک ہونا ہے، تو پاک ہونے میں اتنی دیر نہ کریں کہ نماز کا وقت گزر جائے۔ اسی طرح نفاس میں یہ حال ہوتا ہے کہ نفاس میں خواتین کہتی ہیں کہ 40 دن ہی ضروری ہیں، 40 دن ہی اگر ہمیں نفاس ہو گیا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو اس میں وہ 40 دن ہی ناپاک رہتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی۔ اب یہاں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد بند ہو گیا ہے، آپ کو ہفتہ خون آیا ہے، آپ کو 10 دن خون آیا، آپ کو 2 گھنٹے خون آیا، آپ کو 2 منٹ بعد بھی خون بند ہو گیا، تو یہاں اب آپ کو پاک ہو جانا ہے، آپ کو نماز ادا کرنی ہے، غسل کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو خون جیسے ہی بند ہوگا آپ پاکی اختیار کریں گے۔ تو اگر 40 دن کے اندر اندر ہی اگر دوبارہ خون آ جاتا ہے، وہ سب ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے پھر اس ہم چلے کو اس کو دیکھیں گے، جتنا دن ہمیں خون آتا رہا وہ ناپاکی کے دن شمار ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے ہم پاکی اختیار کریں گے اور صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے پورے 40 دن مکمل کرنے، چاہے ہم صاف ستھرے ہیں، ہمیں کوئی خون نہیں آ رہا، اور وہ 40 دن ہم نے ایسے ہی گزار دینے ہیں، تو اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا۔ تو بس ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم خیال رکھیں گے، پاکی کا خیال رکھیں گے، باوضو رہیں گے، نماز میں سستی نہیں کریں گے، غسل کرنے میں سستی نہیں کریں گے، اور جتنی جلدی ہو سکے پاکی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے بھی دور رہیں گے، جناتی اثرات سے بھی دور رہیں گے، اور کسی طرح بھی ان چیزوں کا ہم پر بس نہیں چلے گا۔ یہ بہت ہی ضروری اور اہم باتیں ہر بچی، ہر بچے تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ ہر مرد اور عورت کو غسل کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے غسل کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔